सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। तो आज अजमेर बट सीरीज का एपिसोड नंबर 3 जिसका नाम है मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी बाय इफ़्फ़त सहर ताहिर। सो लेट्स स्टार्ट। अब तो उन सब पर मुझे ज़बरदस्ती अजमेर बट के दिल में घुसाने का जुनून सवार हो गया था। ये तो साफ जाहिर था कि वो महज मेरी शक्लो सूरत से मुतासिर होने वाला नहीं था और मेकअप उसे वैसे ही पसंद नहीं था। सो अब क्या किया जाए। वो सारी सर जोड़ के बैठी थी और मैं सर्द आह पे आह भरे जा रही थी। किस कदर मुश्किल तबीयत का मालिक है ये अजमेर भट्ट, फाइका ने जल कर कहा तो मैंने तस्दीक की। भाईजान तुम्हारा? मानो ने दांतों तले उंगलियां दबाई तो जरमीना चीख उठी, क्योंकि वो नातवा उंगलियां उसी की थी जो अब फगार हालत में थी। अल्लाह ना करे। मैं हौल उठी। भाई होगा वो तुम्हारा, मेरी तो सिर्फ जान। बेहद दिल से कहा तो उसकी हंसी छूट गई। कमबख्तो हंसो मत और मुझे अजमेर बट के दिल में उतरने का रास्ता बताओ। मैं इन दिनों बेहद दुखी हो रही थी। शौहर के दिल में उतरने का रास्ता उसके मैदे से होकर गुजरता है। ये चिड़िया थी, मेरी माँ जाई, मेरी अपनी जाती बहन। और इस कदर तकरीब काराना बयान। सबकी आंखें चमकी तो मुझे मजबूरन अपनी आंखें दिखानी पड़ी। खबरदार मुझे कोई आसान बल्कि शॉर्टकट बताओ। बेवकूफ, सबसे आसान रास्ता यही है, यानी मैदे वाला, फाइका ने समझाया। मगर किचन का नाम सुनते ही मुझे तो रोना आने लगा। मुझे कोई टिफिन बॉक्स लिए उसके दिल में नहीं उतरना और ना ही पिकनिक मनाने जाना है। बस उसके दिल पे कुंडा डालना है। दिल है या वापडा का खंबा, मानो चमक कर बोली। देखो, फिलहाल तो मैं किचन में काम वाली अफोर्ड कर सकती हूँ। ये मीना है ना, कौन सा इसकी शादी हो चली है। 2-4 साल और इंतजार कर ले तो शादी के बाद मेरा काफी अरसा सुकून से गुजर सकता है। मैंने इत्मीनान दिलाया तो जरमीना ने फाइलर मुझे चुभोया। मजबूरन मुझे हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। बल्कि उसी वक्त काबीना के इजलास में ये फैसला हो गया कि मैं अजमेर भट्ट को अपने कुकिंग के नित्य नए करिश्मों से मुतासिर करने की कोशिश करूंगी। शुरू कहाँ से किया जाए। एक तो ये इतनी निकम्मी माँ सिवाय ग्लास में पानी डालने के इसे कुछ आता ही नहीं। उन सबको नई फिक्र लगी। मुझे माइंड करना चाहिए था, मगर चूंकि ये एक कड़ी हकीकत थी इसीलिए मैं दुबकी रही। फिर तय हो गया कि सुबह अजमेर भट्ट को नाश्ता मैं बनाकर दूंगी। सबसे आसान तो अंडा पकाना ही है। फ्राइड एग तो भाई को पसंद भी है। जरमीना ने सबसे आसान डिश बताई तो मैं बमुश्किल हंसी। अरे वाह, अंडा बनाना है भाई, बने बनाए को क्या बनाना। तुम वो भी कर लो तो गनीमत है। जरमीना ने तंज किया तो मैं खिसिया कर रह गई। अगली सुबह, बल्कि काफी सुबह, किसी ने काफी बदतमीजी से मेरे मुंह से कंबल खींचा। क्या है? मैंने ऐन सर पर जलती ट्यूब लाइट से बचने के लिए बाजू आंखों पर रखे और हंसपे इस्तात धाड़ी। उठ जाओ, अंडा बुला रहा है, सीटी बजा रहा है। फाइका मेरे कान में गुनगुनाई थी। सहरी खानी है अजमेर भट्ट ने। मैंने तिल मिलाकर उसे घूरा तो उसने टाइम पीस उठाकर मेरी आंखों के सामने नचाया। 7:30 बज रहे हैं। 8 बजे तक नाश्ता तैयार होना चाहिए, क्योंकि ठीक 8:30 बजे उसे ऑफिस पहुंचना होता है। ओह नो, मैं रोहान सी होने लगी। बीए के एग्जाम्स के बाद रिजल्ट तक मैंने मजे ही मजे सोचे हुए थे। ये अफ्तार तो जहन में कहीं भी नहीं थी। फाइका और जरमीना ने ही मुझे पकड़ धकड़ के मुंह पे हाथ, पानी का एक आध छींटा डाला और साथ साथ गैरत भी दिलाई। मंगेतरों के लिए लड़कियां क्या कुछ नहीं करती। एक तुम हो जो सुबह 7:30 बजे एक अंडा फ्राई नहीं कर सकती। कितने अरमानों से मेरे भाई ने तुम्हें खातून का दस्तरख्वान और खाना खजाना गिफ्ट की थी, और तुम लोग कहाँ जा रही हो। मैं उन्हें किचन से पलटते देखकर गड़बड़ाई। सोने। वो दांत निकालते मुझे जहर लगी थी। और फिर मैं थी और किचन की तन्हाई। सोए जहन और बंद आंखों के साथ मैंने फ्राइंग पैन चूल्हे पर रखा और नीचे आग जला दी। थोड़ी देर आग जलती रही। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने फ्राइंग पैन में अंडा तो डाला ही नहीं।
اپنی عقل کو کوستے ہوئے فریج میں سے انڈا نکالا اور ذہن کو حاضر ناظر کرتے ہوئے زرمینہ کی ہدایت کے مطابق فرائنگ پین میں جی بھر کے تیل ڈالا۔ زرمینہ نے شاید چمچہ بھر کر کہا تھا، مجھے خیال گزرا۔ اگلے 5 منٹ میں نے انڈا توڑنے کے لیے کوئی ہتھیار ڈھونڈنے میں لگائے، پھر یہ فریضہ چھری سے سر انجام دیا اور اللہ کا نام لے کر اپنی ظرف سے بہت احتیاط سے انڈا فرائنگ پین میں ڈال دیا، لیکن شاید کچھ اونچائی سے ڈالا تھا، اسی لیے ناحجاز کوکنگ آئل تڑپ کر میرے پیر پر آ گرا۔ اب میں پورے کچن میں ناچ رہی تھی اور انڈا فرائنگ پین میں۔ خیر جو بھی تھا، اب سر پر پڑی مصیبت کاٹنی تو تھی نا۔ ادھر انڈا تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا، بس اس کی ہلکی ہلکی آہیں کراہیں جاری تھیں میری طرح۔ میں نے چمچے سے اسے گھسیٹ گھساٹ کے پلیٹ میں منتقل کر ہی لیا۔ اللہ تیرا شکر۔ انڈا فرائی کرنے کے بعد میرے حوصلے کافی بلند ہو چکے تھے۔ میں نے جذبات میں آ کر ٹوسٹر میں ڈبل روٹی کے 2 سلائس بھی ڈال دیے۔ آج میں ازمیر جان کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کراؤں گی، اور یہ خیال اس قدر خوشکن تھا کہ میں کچھ زیادہ ہی دیر کے لیے اس میں کھوئی رہی، اور جب ٹوسٹر سے ٹوسٹ باہر نکالے تو وہ جل چکے تھے۔ میں نے جلدی سے دوسرے ٹوسٹ ٹوسٹر میں ڈالے اور فریج میں سے دودھ نکال کر گلاس میں ڈالا اور مائکرو ویو میں گرم ہونے کو رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد مجھے خیال آیا کہ فریج میں سے جیم تو نکالا ہی نہیں۔ اس نکالا نکالی میں دوسرے ٹوسٹ بھی حسب توفیق سیاہ پڑ چکے تھے۔ یا اللہ، میں روحان سی ہو گئی۔ ادھر سے ازمیر بٹ کی ناشتے کے لیے پکار سنائی دے رہی تھی، وہ زرمینہ کو آواز دے رہا تھا۔ اچھی طرح غور و فکر کے بعد پھر میں نے نسبتاً کم کالے ٹوسٹ اٹھا کر پلیٹ میں رکھے اور پلیٹ اٹھا کر چل دی۔ مینا کدھر ہے؟ اس نے مجھے گھورا تو میں نے ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے سفید جھوٹ بولا، وہ سو رہی ہے۔ حسب توقع اس کی تیوری چڑھی، ابھی تک سو رہی ہے نالائق۔ ہاں جی، سگھڑ لڑکیوں کے یہ اتوار تھوڑی ہوتے ہیں، دن چڑھے بستر میں پڑے رہنا۔ اللہ کا شکر ہے مجھے تو ایسی کوئی بد عادات نہیں ہے۔ رات بستر میں جاتے ہوئے بھی صبح اٹھنے کا خیال ہی ذہن میں رہتا ہے، تبھی تو سویرے تڑکے ہی چڑیوں کی مانند۔ یہ کیا ہے؟ میں اسی جوش و خروش سے اپنی سحر خیزی کی مد میں مزید آدھا گھنٹہ بول لیتی اگر اس کی بہت پریشان سی آواز میری سماعت سے نہ ٹکراتی۔ وہ تحیر سے پلیٹ میں موجود عجیب الخلقت سی شے کو دیکھنے کے بعد اب مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب کوئی بندہ آپ کی پکائی ہوئی چیز کو دیکھ کر بھی نہ سمجھ پائے کہ یہ کیا پکایا گیا ہے تو یہ تو یقیناً شرمندگی کی ہی بات ہے، مگر ڈٹائی زندہ باد۔ یہ انڈا ہے، میں نے چوڑ لہجے میں بتایا تو اس کا موڈ آف ہونے لگا۔ یہ مرغیوں کا ذوق اس قدر خراب کب سے ہو گیا جو اس طرح کے انڈے دینے لگی؟ شاید اسے برڈ فلو ہو جس مرغی کا یہ انڈا ہے۔ میں نے یاد آنے پہ حفظ ما تقدم کے طور پر فوراً کہا تو وہ مجھے گھورنے لگا۔ انڈا بھی تلنا نہیں آتا تمہیں؟ بس انڈا ہی پکانا نہیں آتا، ورنہ تو سب فرفر آتا ہے، میں منمنائی۔ ہاں، مثلاً فلمی گوسپ، کپڑوں کے ڈیزائننگ، فیشن کے نت نئے طریقے۔ دوسری طرف طنز کا معیار اور بلند ہوا۔ میرا تو دل، لو جی، گئی بھینس پانی میں یعنی کہ نیکی کر دریا میں ڈال اور پتہ نہیں کیا کیا جل کر کباب ہی ہو گیا۔ یعنی جس کے لیے چڑیوں کی طرح سحری کے وقت اٹھی تھی اسے اپنی ناک کے آگے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، اور یہ اس نے ٹاس اٹھا کر دوبارہ پلیٹ میں پٹکا تو اس کی اچھی خاصی آواز آئی۔ اسے کھانے کے بعد تو یقیناً نئی بتیسی لگوانی پڑے گی۔ وہ بھنا گیا۔ دیکھو، اسے خراب کرنے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، ٹوسٹر ہی خراب تھا، میں نے صفائی پیش کی۔ میری قسمت ہی خراب ہے۔ وہ غصے سے کہہ کر ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا۔ ہائے، میں دل ہاتھوں میں تھام کے رہ گئی۔ اس کے جاتے ہی فائقہ اور زرمینہ میرے سر ہو گئی۔ واہ واہ، کیا ناشتہ کروایا ہے ایک منگیتر نے اپنے منگیتر کو۔ یہ طنز فائقہ کا تھا، جبکہ مینا کے تیور ہی خطرناک تھے۔ اور میری شان میں کیا قصیدے پڑھ رہی تھی گدھی۔ اگر میں نہ جگاؤں تو حشر تک پڑی سوتی رہو تم، اور مقابلہ کرنے چلی ہیں معصوم چڑیوں سے۔
وہ ایک خونخوار نن تھی، مجھے فوراً ہی ہاتھ جوڑنے پڑے۔ خدا کسی کو رویہ گل جیسی منگیتر نہ دے۔ فائقہ نے دل کے پھپھولے پھوڑے تو میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ بیچارہ میرو، کل اسے اچھے سے ناشتہ کرانا پڑے گا۔ وہ ازمیر بٹ کی ہمدردی میں گل رہی تھی۔ خبردار جو تم نے میرے منگیتر کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی کی ہو تو۔ میں نے غیرت میں آ کر اسے للکارا۔ اب میں جی جان سے اس کے دل، گردے، جگر، پھیپھڑوں میں گھسنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے تہیا کر لیا، پھر اونچی آواز میں مزید اضافہ کیا، اور جب ربیہ گل کوئی فیصلہ کر لیتی ہے نا تو اسے دادا جان کی تاریخی بندوق بھی نہیں بدل سکتی۔ وہ بیچاری اپنی جگہ تو آج تک بدل نہیں سکی، تمہارا فیصلہ کیا خاک بدلے گی؟ مانو نے اندر داخل ہوتے ہوئے فرمایا تو میں اسے گھور کے رہ گئی۔ اور جب میں نے کچن سنبھالا تو مجھے پتا چلا کہ میں نے کیا مصیبت مول لے لی ہے۔ کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ منگیتر کے دل میں فوج لے کر تھوڑا اتر جانا ہے۔ آخر کار میری ماں جائی ہی کو مجھ پر ترس آیا۔ تم وہ کتابیں کیوں نہیں دیکھتی جو ازمیر بھائی نے تمہیں گفٹ کی ہیں؟ ان میں اچھی خاصی ترکیبیں ہوں گی کھانوں کی۔ میرا ذہن ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا، یعنی میں ایسے ہی ان ٹکے ٹکے کی لوگوں کی منتیں کر رہی ہوں۔ میں نے حقارت سے ان سب کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، میری اس قدر جسارت پر ان سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اب تم دیکھنا ازمیر بٹ کیسے میری مٹھی میں آتا ہے، اور اس نن صاحبہ کی کیسے میں یہاں سے چھٹی کرواتی ہوں۔ میرے ارادے کچھ زیادہ ہی بلند تھے۔ زرمینہ منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی۔ میں ان سب کی لان تان کی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کل اتوار کی چھٹی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ کل سب گھر والوں کو اپنے ہاتھوں سے شاندار ناشتہ کھلاؤں گی، یعنی پکا کے بہت غور و فکر بلکہ تفکر کے بعد میں نے کھانے میں کڑاہی گوشت، پلاؤ اور میٹھے میں رس ملائی کا سوچا۔ سب سے آسان مجھے یہی چیزیں لگیں۔ رس ملائی تو یوں بھی ڈبہ پیک مل جاتی ہے۔ لو جی، سمجھ لو کل کا کھانا تیار۔ میں نے یوں ہاتھ جھاڑے جیسے پکا کر فارغ ہو گئی ہوں۔ اگلے دن گھر کی خواتین کو تو جیسے میری کوکنگ کا سن کر سکتا ہی ہو گیا، مگر بھلا مجھے کسی کی کیا پرواہ۔ ہاں، دادی جان خوش تھیں۔ چلو اسی بہانے نگوڑی کچن میں تو گھسے گی۔ یہ تخاتم مجھے برا تو لگا، لیکن میں بھی ایک اچھا سا کھانا تیار کر کے سب کو منہ توڑ جواب دینے والی تھی۔ چلو بھائی باہر نکلو۔ میں نے چٹکی بجا کر ایمن اور فائقہ کو کچن سے باہر نکالنے کا اشارہ کیا۔ کیوں بھائی، مارشل لاء لگ گیا ہے کیا؟ برتن دھونے سے فارغ ہو کر اپنے دوپٹے سے ہاتھ خشک کرتی زرمینہ نے طنز کیا۔ اگر میرا گولڈن ڈے ہے، آج میرا گولڈن ڈے ہے، میں بہت اچھی کوکنگ کرنے والی ہوں، اور اس سے پہلے تم لوگوں کی شکلیں دیکھ کر بدشگونی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے بے مروتی کی حد کر دی تھی۔ یہ منہ اور ملکہ مسور۔ فائقہ کو محاوروں کے ٹانگ توڑنے میں ملکہ حاصل تھا۔ بالکل میرے ساتھ تو کسی ملکہ ہی کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ میں اترائی۔ ابھی جب پیاز کاٹنے پڑے، لہسن چھیلنا پڑے، مسالہ بھوننا پڑے تو میں ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوں۔ خبردار جو مجھے آواز دینے کی کوشش کی تو۔ زرمینہ نے آخر میں چبا چبا کر کہا تو میری بتی سی جو اتنی مدد کے خیال سے نکل رہی تھی گڑاب سے اندر چلی گئی۔ باقی دو بھی اس کے پیچھے مجھے گھورتی ہوئی چلی گئیں، تو میں آہ بھر کے خاتون کا دسترخوان کھولنے لگی۔ کھانا پکانا اس قدر مشکل کام ہے، یہ صحیح معنوں میں مجھے اس روز پتہ چلا، مگر ازمیر بٹ کا خیال ہر مشکل کو آسان کیے دے رہا تھا، اور بقول شاعر، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ پلاؤ کو دم پر رکھتے میرا اپنا دم نکلنے والا ہو گیا۔ حوصلہ حوصلہ ربیہ گل، منگیتر کے دل کا راستہ اس کے پیٹ کے راستے معدے سے ہو کر آتا ہے۔ اور پھر کھانا تیار ہو گیا۔ جی جناب، پلاؤ دم پہ پڑا ہے، کڑاہی گوشت تیار ہے، اور رس ملائی ٹھنڈی ہونے کے لیے فریج میں جا چکی ہے۔ فائقہ نے رشین سلاد اور زرمینہ نے رائتا بنا لیا تھا۔ میں نہانے کے لیے گھس گئی۔ سب سے اچھا جوڑا پہن کر جب میں آئی تو مجھے دھیان آیا پلاؤ کا دم اتار دیا۔ میں نے زرمینہ سے جلدی سے پوچھا تو وہ بے رخی سے بولی، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی؟ خود ہی ہمیں کچن بدر کیا تھا تم نے، ذلیل۔ میں دانت کچکچاتی کچن کی طرف بھاگی۔ وہاں چڑیا اور ایمن پہلے سے ہی موجود پلاؤ کے درشن کر رہی تھی۔ دم آ گیا؟
मैं पुरजोश थी। आखिर वो मेरी जिंदगी की पहली खानादारी थी। अफसोस दम आया नहीं, दम निकल चुका है। चिड़िया ने गहरी सांस भरी तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरे सारे दिन की मेहनत। चलो अब खाना लगा दें, सब लोग खाने की रोनमाई के लिए बेताब हो रहे हैं। एमन तेजी से अंदर आई तो वहां की सदमाती फिजा देखकर ठिठक गई। कौन फौत हो गया? पुलाव। फाइका गहरी सांस भरते हुए बर्तन निकालने लगी। ये तुम ही निकालो। चिड़िया पुलाव का देगचा छोड़कर पीछे हट गई। डोंगे में निकालूं या डिश में? एमन ने मासूमियत से पूछा तो जी चाहा एक चमचा उसे जड़ दूं, मगर फिलहाल तो मुझे मसले से निपटना था। पुलाव को डिश में मुंतकिल करना बेहद मुश्किल अमर साबित हुआ। अव्वल तो चावल देगचे को छोड़ने पर राजी ना होते, और अगर देगचे से निकल ही आते तो चम्मच से चिपक जाते। अलगर्ज चावल जिस हैयत के साथ देगचे से निकल रहे थे, इसी तरह डिश में रखे जा रहे थे। ऊपर से चावलों में से झांकती हड्डियां और बोटियां। या अल्लाह, किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। ये जरमीना थी, झुरझुरी लेकर बोली। मैं जो चावलों की मुंतकली से परेशान थी, खसिया के रह गई। मुझे गुस्सा आया तो सब वहीं छोड़ के मैं अपने कमरे में, जिसे एतराज है वो ना खाए, कह के आ गई। इज़मीर बट मुझे खुद से दूर जाता हुआ महसूस हुआ। निकम्मियां, कमीनियां। मैंने जी भर के उन्हें गालियां दी। वो मेरी मदद कर सकती थी, मगर उन्होंने जानबूझकर मुझे इज़मीर बट की नजरों से गिराने की कोशिश की थी। और कोरमा नहीं, कढ़ाई गोश्त। मैं कराही कितनी मेहनत से और भून भून के पकाया था, जिसकी बोटी चख के फाइका कितनी ही देर चबाती रही। ये च्युइंगम है या रबड़? बकौल उसके चबा चबा के जबड़े दुख गए थे, मगर बोटी घुल नहीं रही। एक आध मर्तबा कमरे का दरवाजा खटखटाया गया, मगर मैं सोती बनी रही। मगर बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाती रहेगी, या शायद बकरी। फाइका की तरह मेरे मुहावरे भी फेरियां खा रहे थे। शाम को दरवाजा खुलने की देर थी कि अजमीर बट की हुजूर मेरी पेशी हो गई। हो सकता है वो तुम्हें इनाम देना चाहता हो। आखिर इतना अच्छा खाना पका के खिलाया है तुमने। ये जरमीना थी, मेरी नंद, गली का गंद। मैं नहीं जा रही, भला शेर की कछाड़ में जाती मैं तो वो खुद यहाँ आ जाएगा। वो तुम्हें इनाम देने को बेताब हो रहा है। फाइका ने मुझे धमकाया तो मुझे उठना ही पड़ा। वो ज्यादा गुस्से में तो नहीं है। मुझे ख्याल आया तो स्याह गुस्से से भरी आंखें जहन के पर्दे पर लहराई थीं। नहीं, लेकिन ये ख्याल रखना कि वो दादा जान की तारीखी बंदूक के आस पास ही टहल रहा है, भूखे शेर की तरह। एमन हंसी थी। मैं उन्हें घूरती, लानत मुलामत करती उसके कमरे की तरफ चल पड़ी। तब मुझे ख्याल आया कि मंगेतर नहीं बल्कि शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है, और वो भी हर शौहर के नहीं। जलतू जलालतू का विर्द करती मैं आंखें बंद करके उसके कमरे में घुसी थी। ये कौन सी जिन हाजिर करने लगी हो? खिलाफे मामूल मोतदिल लहजा, गुस्से की कोई रमक मौजूद न थी। पट से मेरी आंखें खुल गईं। वो तुमने बुलाया था मुझे। अब यकीनन डांट पड़नी थी। बेइज्जती किस्मत में लिखी थी तो इंतजार बेमकसद था। हाँ, शाबाश देनी थी तुम्हें। वो मुस्कुराया। शाबाश? क्या तंजिया अंदाज है। शाबाश वाली कौन सी बात है भला इसमें? मैंने थूक निकलकर हलक खुश्क किया। फिर भी इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए, कहो क्या चाहिए? वो मुस्कुराया था। या अल्लाह, मैं दिल ही दिल में कराही। इतना खूबसूरत ना मुस्कुराओ अल्लाह के बंदे, मुझे खामखा मोहब्बत हुए जा रही है। बताओ ना। इतना अच्छा खाना, बल्कि बाजारी खानों जैसा ही जायका था। वो आगे बढ़ा और मैं पीछे। कम से कम उसके हाथों में मैं हरगिज मरना नहीं चाहती थी। मेरी आंखों के आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी पलाई घूम रही थी। ये तो तुम्हारा इखलाक है जो तुम ऐसा सोचते हो। मैंने तो तुम्हारी गिफ्ट की हुई किताब में से देख के खाना बनाया था। मुझे क्या पता था ऐसा खाना बन जाएगा। मुझे रोना आने लगा। इन सब में से भी किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबकी सब निकम्मी और नालायक हैं। मैंने अकेले ही प्याज काटी। ये देखो मेरे हाथों का हाल, 2 दफा छुरी लगी है। आंखों में से पानी निकला वो अलग। वो फिर से मुस्कुराया।
میں ان سب کو تمہاری شاگردی میں دینے کا سوچ رہا ہوں۔ دروازے کے قریب ترین بس بھاگنے والے انداز میں ہی میں کھڑی تھی۔ جس طرح وہ بھگو بھگو کے مار رہا تھا، اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ دادا جان کی تاریخی بندوق کی کارکردگی آج مجھ پہ چیک کر ہی لیتا۔ میں اپنے مخصوص اس طرح بھی انداز میں انگلیاں چٹکا رہی تھی، اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب تو مجھے باقاعدہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے دل تک تو نہیں، شاید میں اپنی قبر تک کا راستہ بنا بیٹھی تھی۔ اتنی خوبصورت انگلیوں کا ستیہ ناش مت کرو۔ ابھی تو ان ہاتھوں سے تمہیں ایسے اور بہت سے لذیذ کھانے بنانے ہیں۔ اتنا میٹھا لہجہ! میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ دروازے سے کان لگائے کھڑی زرمینہ کی کمر دوہری ہو گئی، کیونکہ اس کے اوپر اوندھی ہو کر کان لگائے فائقہ اور اس کے اوپر چڑیا کھڑی تھی۔ پرے مرو، ایک تو ویسے ہی اندر خاموش فلم چل رہی ہے اور اس پہ یہ مہنگائی کی طرح میری کمر توڑ دی ہے۔ زرمینہ ایک دم سے سیدھی ہوئی تو وہ تینوں ریڑھی سے گرنے والے سیب کی طرح ادھر ادھر لڑک کر گری۔ تیرا ستیہ ناش ہو مینا، تو اچھے برکوتر سے، فائقہ بڑی بوڑھیوں کی طرح بولی۔ چل نہیں بڑی آئی، وہ متاثر نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں میری بہن اندر زندہ بھی ہے یا وہ ظالم شخص اسے کیفرے کردار تک پہنچا چکا ہے۔ چڑیا پر رکت طاری ہونے لگی۔ ہاں، ازمیر بٹ سے کچھ بعید نہیں ہے۔ دادا جان کی کرسی سنبھالی ہے اس نے۔ فائقہ نے جھرجھری لیتے ہوئے بڑی ہمدردی دکھائی تھی۔ کیا ہوا؟ بچ گئی رویہ گل؟ ایمن پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھاگی آئی۔ لگ تو نہیں رہا۔ زرمینہ نے اندر چھائی خاموشی سے اندازہ لگایا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور میں اندر سے باہر نکلی۔ چہرے پر چھائی سرخی، پاؤں کہیں کو اٹھاؤں اور کہیں اور پڑیں۔ اوہو! زرمینہ معنی خیزی سے مسکرائی۔ لگتا ہے بڑی رومانٹک گفتگو ہوئی ہے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں لے آئیں۔ یہ چہرے کی سرخی، یہ چال کا پانک پن، جسم پہ طاری کپ کپی، وہ میرے تجزیے میں مصروف تھیں۔ کمبختوں، لانتیوں، کمینیوں! میں پھٹ پڑی تو وہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگی۔ ازمیر بٹ کے لیے بریانی، قورمہ اور فرنی کس نے منگوائی تھی؟ کس قدر خبیث بلکہ احسان فراموش ہے۔ ہم سب کی 2 ماہ کی پاکٹ منی خرچ ہوئی ہے، تب کہیں جا کر تیرے کرتوت پہ پردہ پڑا ہے۔ تو بڑی احسان فراموش ہے روی۔ فائقہ تڑپ اٹھی۔ وہ مہا کنجوس گردانی جاتی تھی پیسوں کے معاملے میں۔ ہائے، نہ کیا ہوتا مجھ پہ یہ ظالمانہ احسان، میں باقاعدہ رونے کو تھی۔ یہ چہرے کی سرخی غصے سے دماغ کھولنے کی وجہ سے ہے، اسی لیے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ پاؤں کہیں کا کہیں پڑ رہا ہے۔ میں نے دانت پیسے، مگر اسے تو کھانا بہت اچھا پسند آیا تھا۔ ایمن متحیر تھی۔ تم سب کی بے وقوفی کی وجہ سے، میں دھاڑی پھر بین کرنے والے انداز میں بولی۔ کیا تھا اگر وہ میرے ہاتھ سے بنی پلاسٹر آف پیرس جیسی رس ملائی، ابلا جیسا پلاؤ اور جلی ہوئی کڑھائی کھا لیتا؟ تمہارا کیا جاتا کمبختو؟ یہ ہوتے ہیں ناشکرے۔ منگیتر کے دل کا راستہ سیدھا ہو گیا ہے، اس کی کوئی خوشی نہیں۔ لے کے بین ڈال رہی ہیں۔ زرمینہ کو غصہ آیا۔ اپنے لیے تھوڑی، تم لوگوں کے لیے رو رہی ہوں۔ میں نے فائقہ کے دوپٹے سے ناک رگڑی تو اس نے مجھے ایک جھاپڑ رسید کیا۔ ہمارے لیے کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ بے وقوف، وہ ازمیر بٹ کو کھانا اس قدر پسند آیا ہے کہ اس نے اپنے دوست کی فیملی کو کھانے پہ انوائٹ کر دیا ہے، اور امید واسق ہے کہ اب تم لوگوں کو جو کھانا منگوانا پڑے گا اس پہ تم سب کی 4 ماہ کی پاکٹ منی ضرور خرچ ہوگی۔ میں نے دھماکہ کیا تو سب سے پہلے بے ہوش ہو کر گرنے والوں میں فائقہ تھی، جبکہ باقی اپنا اپنا جگر تھامے بیٹھی تھی۔ تب مجھے شدت سے احساس ہوا کہ معدے کے رستے دل میں اترنا کچھ خاص منافع بخش نہیں، بلکہ کبھی کبھار تو اس میں اچھا خاصا خرچہ اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ ختم شد۔ So my dear listeners, I hope that you like this part of ازمیر بٹ series۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔